بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد وآلہ واصحابہ المنتجبین اما بعد۔ معزز طلاب عزیز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب مبادئ نحو جلد نمبر 4 کا درس نمبر 31 لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس درس کا جو عنوان ہے مرفوعات میں ملحقات مبتدا و خبر۔ مبتدا و خبر کے جو ملحقات ہیں ان کے 3 ملحقات میں سے 2 بیان ہوئے، اور تیسرا جو ہے آج آپ کی خدمت میں عرض کریں گے، وہ فی حذف کل من المبتدا والخبر، مبتدا و خبر میں سے ہر ایک کو حذف کرنے کے متعلق ہے۔ یعنی کبھی مبتدا محذوف ہوتا ہے اور محذوف ہونا بھی کبھی وجوباً کبھی جوازاً، اور اسی طریقے سے خبر بھی کبھی جائزی طور پر اس کا حذف ہوتا ہے اور کبھی وجوباً۔ ان موارد کو ہم انشاءاللہ اس بحث میں بیان کریں گے۔ تو لہذا سب سے پہلے جو سوال ہے اس باب میں وہ یہی ہے کہ جوازاً خبر کو کب حذف کیا جاتا ہے؟ متى يحذف الخبر جوازاً، خبر کب حذف کی جاتی ہے جوازاً؟ تو اس کے جو ہے پہلی جو سوال کا جو جواب ہے وہ یہ کہ خبر جو ہے جوازاً اس وقت حذف کی جاتی ہے جب اس کے اوپر کوئی قرینہ دلالت کرے، یعنی اس کے حذف پر کوئی قرینہ کوئی دلیل موجود ہو، اور تو اس صورت میں اس خبر کو حذف کرنا جائز ہے۔ اور یہ اکثراً اس وقت ہوتا ہے جب یہ خبر اضافہ فجائیہ کے بعد واقع ہو جائے اولا۔ دوسری بات یہ کہ یہ کسی استفہام کے جواب میں کوئی لفظ آپ کہتے ہیں تو وہاں پر مبتدا کو آپ ذکر کرتے ہیں، لیکن جو ہے جواب کو آپ حذف کر لیتے ہیں، خبر کو آپ حذف کر لیتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ اس کے غیر میں مطلب کبھی کبھار یہاں پر سوال نہیں ہے یا اسی طریقے سے اضافہ فجائیہ نہیں ہے، ان دونوں کے علاوہ بھی کبھی جب قرینہ موجود ہوتا ہے تو مبتدا کی خبر کو حذف کرنا جائز ہے۔ اب سب پڑھتے ہیں، دیکھیں، یحذف الخبر جوازاً، خبر کو حذف کیا جاتا ہے از حیث جواز، جائز طور پر مبتدا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ اذا دلت القرینۃ علی حذفہ، یعنی اس خبر کے حذف پر کوئی قرینہ دلالت کرے، اس وقت اس خبر کا حذف کرنا جائز ہے۔ وذالک یکون فی الغالب، اور یہ غالباً ان موارد میں ہوتا ہے۔ اولاً بعد ازل فجائیتی، جب اضافہ فجائیہ کے بعد اب اگر مبتدا ہو اور اس کے بعد خبر، تو مبتدا کی خبر کو حذف کیا جاتا ہے۔ جیسے مثلا مثال کے طور پر خرجت فاذا العدو، دیکھو خرجت فاذا العدو، یعنی میں خارج ہو گیا تو بس دشمن کہہ کر آپ چھوڑتے ہیں، بس دشمن تھا یعنی کیا تھا؟ دشمن کمین میں تھا، چھپا ہوا تھا، تو اس وقت آپ کہتے ہیں فاذا العدو کامن، یہ کامن خبر ہے جس کو یہاں پر حذف کرنا جائز ہے۔ آپ کہہ سکتے ہیں خرجت فاذا العدو، یہ کہہ سکتے ہیں، اور کامن کا چونکہ حذف یہاں پر کیا ہے؟ جائز ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرینے مقالے بتا رہا ہے کہ آپ دشمن کی آپ بات کر رہے ہیں تو وہ حتماً چھپا ہوا تھا، کمین میں تھا، تو اس کو آپ بیان کرتے ہیں۔ یا یہ کہ یہ استفہام کے جواب میں جب خبر آئے تو وہ خبر خود سوال کرنے والا اپنے سوال میں بیان کرے، تو اس کی جو جواب ہے اس میں آپ اس کو حذف کر سکتے ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کقولی کا، مثال کے طور پر آپ کہتے ہیں ابو کا کہتے ہیں، اس جواب میں جواباً لمن قالا، اس شخص کے جواب میں جو آپ سے کہتا ہے کہ من عندک، تمہارے پاس کون ہے، کون آپ کے پاس ہے، تو آپ جواب میں کیا کہتے ہیں؟ ابو کا،
یعنی میرے پاس تیرا باپ ہے. اصل میں جواب یہ تھا کہ اندی ابو کا، میرے پاس آپ کا باپ ہے. تو اندی جو خبر ہے اس کو حذف کیا ہے اور اختصار کے طور پر ابو کا کو بیان کیا ہے. اور چونکہ اندا سے سوال کر رہا تھا سوال کرنے والا، تو لہٰذا اس کو بیان کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، لہٰذا اس کو حذف کیا اور خالی ٹو دا پوائنٹ اسی چیز کا جس سے سوال کیا تھا اسی کو آپ نے بیان کیا اور مطلب جو ہے وہ حل ہو گیا. اور فی غیرہما، یا ان دونوں کے غیر میں، یعنی جب اضافہ حجایہ بھی نہیں ہے، جب سوال کے جواب میں بھی نہیں ہے، تو اس کے ان دونوں کے غیر میں بھی کبھی قرینہ موجود ہونے کی وجہ سے مبتدا کی خبر حذف کی جاتی ہے. مثال کے طور پر اس مثال میں دیکھو، ابو کا ناجحون و اخو کا، اس طرح یعنی آپ کا بھائی جو ہے کامیاب ہوا اور آپ کا باپ کامیاب ہوا اور آپ کا بھائی، یہ آپ کا بھائی کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں. تو اصل میں کیا تھا، وہ اخو کا ناج کذالکا، وہ آپ کا بھائی بھی اسی طرح، اخو کا کذالکا. یہ کذالکا یہاں پر خبر ہے جس کو حذف کیا گیا ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ ابو کا ناجحون میں یہ خبر لایا گئی ہے، تو یہی خبر جو ہے اخو کا کے لیے بھی ہے. یعنی آپ کا بھائی کامیاب، والد کامیاب ہوا اور بھائی بھی، تو بھائی بھی اسی طرح، یعنی بھائی بھی اسی طرح کامیاب ہو گیا. یہ تین مورد جو ہے بیان کیا جہاں پر خبر کا حذف کرنا جائز ہے. ابھی دوسری جو سوال ہے آگے، متى يحذف الخبر وجوبا، یہ تو جائز موارد ہے. ہمیں یہ سوال میں یہ بات ہے کہ خبر کو بطور وجوب کتنے موارد میں حذف کیا جاتا ہے، کن موارد میں خبر کو بطور وجوب حذف کیا جاتا ہے. تو اس کے لیے بیان فرمایا کہ خبر جو ہے اس وقت وجوباً حذف ہوتی ہے جب اس کے بعد جو ہے ایک ایسا چیز واقع ہو جائے جو اس کے جگہ بھی لے سکے، قرینہ بھی موجود ہو، ساتھ ساتھ ایسا کوئی چیز بھی موجود ہو جو خبر کا کہ صد مسد ہو، خبر کی جگہ لے رہا ہو. تو اس صورت میں اس خبر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. اور یہ 6 مورد میں ہے، 6 جگہوں میں ایسا ہے کہ جہاں پر مبتدا کے حذف پر قرینہ بھی موجود، خبر کے حذف پر قرینہ بھی موجود ہے اور اس کی جگہ میں صد مسد بھی ہے، یعنی اس کی جگہ میں قائم مقام کوئی چیز موجود بھی ہے. تو اس صورت میں ان 6 مورد ہیں، ان میں سے ہم 2 مورد کو آج بیان کریں گے اور 4 مورد کو پھر انشاءاللہ اگلے جلسے میں، اگلے درس میں بیان کریں گے. تو ان میں سے 6 کہتے کہ یحذف الخبر وجوبا اذا خلفه ما يسد مسده، اذا خلفه ما يسده مسده، یعنی وجوباً حذف کیا جاتا ہے جب پیچھے آ جائے وہ ایسا کوئی چیز جو اس کا صد مسد ہو، یعنی اس خبر کی جگہ لے رہا ہو. تو وہ 6 اشیاء، اور یہ 6 جگہوں میں ایسا ہے. ان میں سے پہلا جو ہے وہ ہے کہ جب قسم جو ہے صریح ہے جواب ہو، قسم جو ہے جواب قسم صریح ہو، صراحت کے ساتھ جو ہے ذکر ہوئی ہو، تو اس صورت میں اور وہ خبر جو ہے وہاں پر حذف کرنا واجب ہے. جیسے مثال جیسے لَأَمْرُكَ لَأَقُومَنَّ، دیکھو لَأَقُومَنَّ یہ جواب ہے اور صریح ہے، کیوں؟ اس لیے لام جواب بھی اس کے اوپر ہے، تو لَأَقُومَنَّ تو یہ جواب اور یہ خبر کی جگہ میں بیٹھ گیا ہے. اصل میں کیا تھا، لَأَمْرُكَ قَسَمِي لَأَقُومَنَّ، یعنی مطلب تیری قسم، میں قسم کھاتا ہوں، لَأَقُومَنَّ میں اس جگہ میں ضرور قیام کروں گا. تو اقومن یہ جواب ہے اور وہ قائم مقام بنا ہے، وہ اس کے صد مسد بنا ہے خبر کے، تو لہذا خبر کا حذف کرنا یہاں پر واجب ہو جاتا ہے. یہ پہلا مورد ہے، یعنی جواب قسم صریح ہو اور وہ جو ہے اس کے جگہ میں بیٹھ گیا ہو، صد مسد ہو، تو اس صورت میں اس خبر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے. دوسرے اس کے اندر جو ایک فائدہ ہمیں بیان کر لیتے ہیں
وہ فائدہ یہ ہے کہ قسم سری سے کیا مراد ہے؟ کیا نا آپ نے قسم سری کہا ہے، اس کے قسم جواب سری آپ نے کہا، قسم کی جو جواب سری ہے، تو قسم سری کسے کہتے ہیں؟ تو قسم سری اس چیز کو کہتے ہیں جو قسم کے غیر میں استعمال نہ کیا جاتا ہو، یعنی اس کو غیر قسم میں اصلا استعمال آپ نہیں کر سکتے ہوں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ قسم سری کہتے ہیں۔ اگر قسم سری نہ ہو، صراحت کے ساتھ قسم کے لیے نہ آئے اور اس کو قسم کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہوں، کسی قرینے یا کسی اور طریقے سے اس کو قسم میں بھی استعمال کر سکتے ہوں، لیکن اس کو غیر قسم میں بھی استعمال کر سکتے ہو، یعنی صراحت کے ساتھ قسم کے لیے نہ ہو، تو اس وقت اس خبر کا جو ہے اثبات بھی جائز ہے اور اس کا حذف بھی جائز ہے، یعنی حذف خبر اور اثبات خبر دونوں اس وقت ممکن ہے، جائز ہے۔ اس لیے کہتا ہے کہ فائدتن المراد بالقسم الصریح، قسم صریح سے مراد ما لا یستعمل فی غیرہ، یعنی اس کو غیر قسم میں استعمال نہیں کیا جاتا ہو، یعنی صریح اس کو کہتے ہیں جو قسم میں ہی استعمال ہو، اس قسم کے غیر میں اس کا استعمال ممکن صحیح نہ ہو۔ فإن لم يكن القسم صریحا، اگر قسم کہیں پر صراحت کے ساتھ نہ آ جائے، صریح نہ ہو، تو اس وقت کیا ہوگا؟ جاز اثبات الخبری و حذفہ، تو اس وقت خبر کا اثبات بھی جائز ہے اور اس کا حذف بھی جائز ہے۔ جیسے اس کے لیے مثال جیسے عہد اللہ لأفعلن، دیکھو عہد خدا یعنی خدا کا ساتھ جو عہد وعدہ ہے اللہ کے ساتھ وعدہ ہے، میں حتماً ایسا کروں گا، تو یہاں پر عہد اللہ جو ہے یہ صریح قسم کے لیے نہیں ہے بلکہ خدا کے ساتھ وعدہ، لیکن آپ اس کو قسم کی طرف بھی لے سکتے ہیں، یعنی قسم میں خدا کی میں ایسا کروں گا، تو آپ دیکھو یہاں پر اس کے خبر کا حذف بھی جائز ہے اور حذف نہ کرنا بھی جائز ہے، تو عہد اللہ کہہ کر لأفعلن بھی کہہ سکتے ہیں اور اس خبر کو ظاہر بھی کر سکتے ہیں، یعنی آپ کہیں کہ عہد اللہ علیہ یا لأفعلن، تو ٹھیک ہے نہیں، عہد اللہ یعنی خدا کا جو ہے وہ وعدہ ہے میرے اوپر، علیہ لأفعلن کہ میں حتماً ایسا کروں گا، تو دیکھو علیہ خبر ہے یہاں پر اور عہد اللہ مبتدا ہے، تو یہاں پر اس کو حذف کیا گیا ہے، تو یہ کیا ہے؟ جائز ہے، یہاں پر ظاہر بھی کر سکتے ہیں اور اس کو ظاہر نہیں بھی کر سکتے ہیں، اس کو حذف بھی رکھ سکتے ہیں اور اس بات بھی کر سکتے ہیں۔ یہ فائدہ بیان ہوا۔ اب دوسرا مورد، 6 مورد کا تھا، ان میں سے دوسرا مورد جہاں پر مبتدا کے خبر کو حذف کرنا واجب ہے وہ وہاں پر ہے جب یہ لولا کے جواب میں واقع ہو، ٹھیک ہے، جب لولا کی جواب میں اگر خبر واقع ہو تو اس خبر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، جیسے لولا امتناعی غالبیہ ہے تو اس کے بعد جو ہے خبر کو حذف کرنا واجب ہے، جیسے مثلا حضرت عمر کا یہ قول ہے، معروف ہے، لولا علی لہلک عمر، تو جب علی نہ ہوتے، لولا علی، دیکھو لولا علی لہلک عمر، یہ لہلک عمر جو ہے جواب ہے، تو اصل میں کیا تھا؟ لولا علی موجودون، یہ موجود ہونا یہ اس کے اوپر جو ہے مطلق وجود کے اوپر دلالت کرتا ہے، تو اس صورت میں اس کا خبر کا حذف کرنا واجب ہو جاتا ہے، چونکہ مطلق وجود جو ہے یہاں پر خود بخود اس سے سمجھ میں آ جاتا ہے، تو لولا علی لہلک عمر، یا اسی طریقے سے لولا العدل لفسدت الرعیت، دیکھو لولا العدل، یہ عدل کیا ہے؟ لولا کے بعد جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کے خبر کیا ہے؟ موجودن ہے، وہ حذف کیا گیا ہے، اصل میں کیا تھا؟ لولا العدل موجود لفسدت الرعیت، رعیت کے جو ہے وہ فاسد ہو جائے، یعنی اگر عدل نہ ہوتی تو معاشرے میں اگر عدل نہ ہو، عدل برپا نہ ہو تو
رعیت فاسد ہو جاتی. تو اصل میں کیا تھا؟ ای لولا العدل موجود، اگر عدل موجود نہ ہوتی تو رعیت فاسد ہو جاتی. تو یہ یہاں پر خبر کا حذف کرنا واجب ہے. اس میں فائدے میں بیان کرتے ہیں کہ اگر شرط ہے کہ یہ خبر اس وقت حذف کیا جاتا ہے، حذف کرنا واجب ہے کہ جب وہ وجود مطلق پہ دلالت کرے، مطلق وجود کے اوپر، جیسے موجودون یعنی موجود ہونا، مطلق وجود کے اوپر جب دلالت کرے تو اس وقت اس خبر کا حذف کرنا واجب ہے. اما اگر کہیں پر وہ وجود جو ہے وہ وجود مقید ہو، کوئی خاص وجود ہو، یعنی مطلق وجود نہ ہو بلکہ ایک مخصوص وجود ہو، تو اس صورت میں اس کا اثبات واجب ہو جاتا ہے. اس وقت اس کو ثابت کرنا یعنی اس کو ذکر کرنا واجب ہو جاتا ہے. دیکھو وشرطہ، اس کا شرط یہ ہے کہ ان یکون الخبر دالا علی وجود مطلق، کہ خبر جو ہے دلالت کرنے والی ہو ایک وجود پر جو کہ مطلق ہے، یعنی وجود مطلق پر دلالت کرے. فاذا دل علی وجود مقید، اگر یہ خبر جو ہے کسی مقید وجود پر دلالت کرے، کوئی خاص وجود کے اوپر دلالت کرے، تو اس صورت میں بصفت، کسی صفت کے ذریعے سے کسی خاص وجود کے اوپر دلالت کرے تو وجب اثبات ہو، تو اس وقت اس خبر کا ثابت رکھنا، اس کو ذکر کرنا جو ہے کیا ہے، یہ واجب ہو جاتا ہے. جیسے نہ ہو اس مثال میں دیکھو لولا الامیر واقف لجلست، دیکھو اگر امیر کھڑا نہ ہوتا تو میں بیٹھ جاتا، کیونکہ امیر کھڑا ہے لہذا میں بھی کھڑا ہوں. تو لولا الامیر، دیکھو امیر اگر واقفون، یہ واقفون خبر ہے، اس کا یہاں پر ذکر کرنا اس بات یہ واجب ہے. کیوں؟ اس لیے چونکہ یہ واقف مطلق وجود نہیں ہے بلکہ ایک خاص عنصر کے اندر جو ہے یہ وجود موجود ہے، کھڑے ہونے میں موجود ہے. تو وجود تو ہے، زمانہ تو ہے اس میں، لیکن وہ زمانہ وہ جو وجود جو ہے وہ کسی وجود خاص میں ہے، صفت کے اندر. تو کہتا ہے کہ لولا الامیر واقفون، اگر امیر واقف نہ ہو، کھڑے نہ ہو تو لجلست میں بیٹھ جاتا. تو اسی کے ساتھ جو ہے آج یہاں تک یہ بحث اختتام پذیر ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اگلے جلسے میں باقی جو 4 موارد ہیں جہاں پر مبتدا کی خبر کو حذف کرنا واجب ہے ان کو آپ کی خدمت میں بیان کریں گے. اس وقت تک خدا حافظ، والسلام